پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں محبتوں کو قائم رکھنے کے لیے، رشتہ داروں میں محبتوں کو قائم رکھنے کے لیے کتنے خوبصورت اصول عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سونے کے پانی سے بھی لکھے جائے نا تو ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، کیا فرمایا؟ صل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ۔ اگر میں ابھی ہاتھ کھڑے کرواؤں کہ اس حدیث پر ہم نے کتنی دفعہ عمل کیا ہے، کوئی ہے ہاتھ کھڑا کر سکتا ہے کہ جی میں اس کے اوپر پوری کوشش کرتا ہوں اور میری زندگی ایسی گزری ہے کہ میں نے اپنی طرف سے حتی الوسع پوری کوشش کی ہے؟ تو بھری مجلس میں کوئی ایک آدھ دو چار ہی کوئی ہوں گے، ورنہ ہم نے توڑ خود پیدا کیا ہوتا ہے کتنی جگہ پہ، ہم وجہ بنے ہوتے ہیں۔ صل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میری ابھی تک 47 سالہ زندگی میں تو کوشش یہی رہی ہے، اور میرا خاندان اس پہ گواہ ہے، اور خاندان کو چھوڑے میرا رب اس پہ گواہ ہے، میرا ضمیر اس پہ مطمئن ہے، الحمدللہ۔ صل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ۔ وآتی من حرمک، اور جو تجھے نہ دے تو اس کو دے۔ واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر دے۔ اور ایک جگہ فرمایا واحسن الی من اساء الیک، جو تیرے ساتھ برا کرے تو اس کے ساتھ اچھا کرے۔ یہ اصول ہیں زندگی گزارنے کے، یہ وہ صفات ہیں جو نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہر مومن کے اندر پیدا ہو جائیں، تو یہ زندگی جنت کا نمونہ بن جائے۔ تو یہ باتیں تو ہم سنتے پہلے بھی رہے ہیں، آج بھی سن رہے ہیں، عمل کی نیت کر رہے ہیں۔ یہ چار باتیں تو سوچیں کہ بس جو زندگی گزر گئی، اب باقی جو رہ گئی ہے یہ میں نے اس پر عمل کرنا ہے۔ جو توڑے گا مجھ سے میں اس سے جوڑوں گا، جو محروم کرے گا میں اسے عطا کروں گا، جو ظلم کرے گا میں اسے معاف کروں گا، جو میرے ساتھ برا کرے گا میں اس کے ساتھ اچھا کروں گا۔ یہ چار خوبصورت باتیں جس نے اپنا لیں، بس اس کی زندگی میں ایک سکون ہوگا، اور اس کا مرنے کا انتظار ہوگا، بس یہ مرے گا اور آگے اس کے لیے خیر ہی خیر ہوگی۔ رشتہ داریاں جوڑنے والے کے لیے سن لیجئے اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا۔ جو رشتہ داریاں جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اپنا تعلق جوڑتے ہیں۔ کیا چاہیے اور؟ ہم رشتہ داریاں نبھائیں، اللہ ہم سے تعلق جوڑ لے، رہ کیا گیا پیچھے بھائی، سب کچھ مل گیا۔